کوئی فائدہ نہیں. آگے اس قوم کے تعلق سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں. آپ کے رب کی طرف سے وہ حکم آ چکا ہے. مطلب وہ نہ ٹلنے والا عذاب آ کے رہے گا. آپ کے کہنے سے اب ٹلنے والا نہیں ہے, یا آپ کے سفارش سے اب کچھ ہونے والا نہیں. لوط علیہ السلام اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو دیکھ کر ڈر رہے تھے, پریشان تھے, بہت ہی زیادہ اندر سے تکلیف میں تھے, غم میں تھے, شدید غم میں تھے. مہمان کو دیکھ کر کیوں غم میں تھے؟ اس لیے کہ اس بستی کے رہنے والے لوگ اغلام بازی میں آگے تھے. عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی پوری کرتے تھے, اور اس طرح کے نوجوان جب نظر آ جاتے تھے تو سب ٹوٹ پڑتے تھے. اس لیے خباثت تھی ان کے اندر, قوم لوط کے اندر, وہاں کے لوگوں میں اتنی خباثت تھی, عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی مردوں کے ساتھ پورا کرتے تھے, اور جیسے ہی کوئی نوجوان نظر آتا یہ ان کے پیچھے پڑ جاتے. تو ہم ان لڑکوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے اتنی ڈھائی کے ساتھ پیش کیا, قوم نبی کی ایک بات نہیں سنی, ایک بات نہیں مانی. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید, کہا کاش آج میری طاقت ہوتی تم لوگوں پر, مطلب ہمارے پیچھے ایک ڈھیر سارے افراد ہوتے, ہماری مضبوط طاقت ہوتی تو ہم تمہارے مقابلہ کرتے, لیکن ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت بھی نہیں کہ تمہیں ہم زبردست. سورہ ہود ہی کی یہ آیت ہے, اور آیت نمبر 74, 74 نمبر آیت ہے. باتوں کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پاس آئے ہوئے فرشتوں کے تعلق سے سلسلہ وار سن رہے ہیں. تو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اجنبی بن کر, انسان کی شکل میں. سلام انہوں نے کیا, جواب ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا دیا, اور اس کے بعد گھر گئے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے, مگر انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ابراہیم علیہ السلام اجنبیت محسوس کیے اور ڈرے. تو وہ مہمان سمجھ گئے کہ ابراہیم ہم سے ڈر رہے ہیں. کہا ڈریے نہیں, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. راستہ چلتے آپ کو ایک خوشخبری بھی دینی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کہ وہ آپ کو اولاد ملنے والی ہے. صرف اولاد ہی نہیں, اولاد کی اولاد, یعنی اسحاق, اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. سارہ علیہ السلام اندر کھڑی تھی, ہنس پڑی, یا تو خوشخبری کی وجہ سے یا تو پھر بدترین قوم پر عذاب آیا چاہتا ہے اس بات پر. انہوں نے کہا کہ میں عمر دراز ہوں, بوڑھی ہوں, میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں, اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر آپ کو یقین نہیں؟ باقی یقین یقیناً ہے. بہرحال اس بات کو وہ قبول کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے گا. فلما ذهب عن ابراہیم الروع, اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ خوف جاتا رہا, وجاءت البشرا, اور بشارت بھی پہنچ گئی, یجادلنا فی قوم لوط. اب یہاں سے ایک الگ میسج چلتا ہے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام ایک ہی بستی میں یا الگ الگ بستی میں کئی نبی ہوا کرتے تھے, جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام, اور تھوڑے ہی دور پر لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام چچا زاد بھائی تھے تو یقیناً نزدیک ہی میں ہوں گے اور ریلیشن میں تھے. تو جب فرشتوں نے کہا کہ ہمیں عذاب کے لیے قوم لوط کے پاس بھیجا گیا ہے, تب اس بات پر آتے ہیں, اولاد کی خوشخبری سنتے ہیں, بات چیت ہو جاتی ہے, معلوم ہو جاتا ہے کہ فرشتے ہیں, تو اپنی بات کو چھوڑ کر اب اس بات کی طرف ابراہیم علیہ السلام لگتے ہیں, کہنے سننے لگتے ہیں. یجادلنا, مجادلہ کرنے لگتے ہیں, یعنی آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں. کس کے بارے میں؟ فی قوم لوط, قوم لوط کے تعلق سے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مجادلہ کس بات پر تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ اس بات پر کہ آپ لوگ عذاب کے لیے آئے ہیں, وہاں میرے بھائی لوط بھی تو ہیں, ان کو کیسے کیا ہوگا, عذاب میں وہ بھی مبتلا ہو جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی فکر ہوئی کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں, یا جو بھی مسلمان مومن ہوں گے تو وہ کیسے ہوگا, ان کا کیا ہوگا. اسی بات پر کہا سنا جانے لگا. انا ابراہیم, تو یقیناً ابراہیم لحلیم, تحمل والے تو تھے ہی, اواہن, بہت نرم دل بھی تھے, منیب, اللہ کی طرف سے جھکنے والے بھی تھے. یعنی ساری صفتیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس, مگر انسان ہونے کے ناطے ساری صفتوں سے متصف ہیں. تحمل والے, صبر والے, تحمل والے, بردبار. اواہن, بہت نرم دل بھی تھے. منیب, اللہ تعالیٰ کی طرف ہر بات کے لیے جھکنے والے تھے, جو اللہ نے کہا امن نصد رکھنا. لیکن اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے رشتہ دار ہیں یا نبی ہیں, ایمان والے ہیں, اس بات کے لیے ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہا سن کرنے لگے کہ کیسے ہوگا, عذاب آئے گا, تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی, ان کو کیسے ہوگا, ان کا کیا حال ہوگا. یا ابراہیم اعرض عن ھذا, لاسٹ میں بہت ساری باتیں ہونے کے بعد جو اللہ نے یہاں بیان نہیں کیا, خالی اتنا ہی کہا کہ مجادلہ ہوا, آپس میں بات چیت ہوئی, قوم کے تعلق سے, قوم کے لوگوں کے تعلق سے بہت ساری بات ہوئی.
یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتے نے کہا ابراہیم اب جانے دیجیے ان باتوں کو، رہنے دیجیے ان باتوں کو، چھوڑ دیجیے ان باتوں کو یہیں پر، انہ قد جاء امر ربک، کوئی فائدہ نہیں آگے اس قوم کے تعلق سے بات کر کے، کوئی فائدہ نہیں، آپ کے رب کی طرف سے وہ حکم آ چکا ہے، آ چکا ہے، مطلب وہ طے ہو چکا ہے، آپ کے اب کہنے سے کوئی ٹلنے والا نہیں ہے، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کی طرف سے حکم سرزد ہو چکا، حکم کی تعمیل کرنی ہی کرنی ہے، آپ کے رب کی طرف سے حکم آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، وہ نہ ٹلنے والا عذاب آ کے رہے گا، آپ کے کہنے سے اب ٹلنے والا نہیں ہے، یا آپ کے سفارش سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے یہ سب باتیں یہیں رہنے دیجیے، آپ کے رب کی طرف سے جو حکم آ گیا ہے وہ نہ ٹلنے والا عذاب، غیر مردود مطلب لوٹنے والا نہیں ہے، وہ پھرنے والا نہیں ہے، وہ طے ہو چکا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، تھوڑی دور پر، وہاں جب جاتے ہیں تو ابھی کی طرح تو موبائل تھا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لوط کو فون لگائے کہ بھائی آ رہے ہیں تمہارے پاس فرشتے، کچھ تو تھا نہیں، لوط علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں یہ کون لوگ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے پہنچتے ہیں تو ان کی جو شکل و شباہت تھی وہ کوئی 14-15 سال، یعنی بیریش انسان کی شکل میں، بیریش کہتے ہیں جس کی مونچھیں ابھی آئی نہ ہو، آنے والی ہوں، آئی نہ ہو، مونچھ داڑھی ابھی آئی نہیں ہو، ایک 14-15 سال کی عمر کے، کم عمر کے، اس عمر کے نوجوان لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، یہ جو فرشتے تھے اسی عمر کے انسان کی شکل کو اختیار کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب لوط کے پاس ہمارے یہ فرشتے پہنچتے ہیں، اللہ نے کہا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، تو بہت ہی لوط علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ڈرتے رہتے ہیں کہ آج تو بہت ہی بے عزتی والا دن آ گیا۔ کیوں ڈر رہے تھے؟ لوط علیہ السلام اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو دیکھ کر ڈر رہے تھے، پریشان تھے، بہت ہی زیادہ اندر سے تکلیف میں تھے، غم میں تھے، شدید غم میں تھے۔ مہمان کو دیکھ کر کیوں غم میں تھے؟ اس لیے کہ اس بستی کے رہنے والے لوگ اغلام بازی میں آگے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنے خواہشات نفسانی پوری کرتے تھے، اور اس طرح کے نوجوان جب نظر آ جاتے تھے تو سب ٹوٹ پڑتے تھے۔ اس لیے لوط علیہ السلام بہت ہی زیادہ بے عزتی کا دن محسوس کر رہے تھے کہ آج ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، اور وہ مہمان ایسے شکل میں آئے ہیں، اس طرح کے مہمان آئے ہیں جو نوجوان ہیں، آج یہ لوگ واقعی ہماری عزت اور ناموس پر پانی پھیر دیں گے، یعنی مہمان نوازی ضعیفی کی جو عزت و احترام ہوتی ہے، عزت و احترام ہوتا ہے، آج یہ لوگ اس کی دھجیاں اڑا دیں گے، اس لیے ڈر رہے تھے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، جیسے ہی گاؤں والے کو معلوم ہوتا ہے کہ لوط کے گھر نوجوان قسم کے مہمان آئے ہوئے ہیں تو سب کے سب دوڑ پڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یعنی اتنی خباثت تھی ان کے اندر، قوم لوط کے اندر، یعنی وہاں کے لوگوں میں اتنی خباثت تھی، عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی مردوں کے ساتھ پورا کرتے تھے، اور جیسے ہی کوئی نوجوان نظر آتا یہ ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ تو گاؤں کے کئی افراد دوڑتے ہوئے، اللہ نے کہا کہ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، لوط علیہ السلام کی قوم يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، ان کے گھر کی طرف آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کیونکہ وہ پہلے سے ہی گندے کاموں میں مبتلا تھے، برے کاموں میں مبتلا تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ، ان آئے ہوئے برے اعمال کی نیت سے آئے ہوئے لوگوں کو، گاؤں والوں کو سمجھایا لوط علیہ السلام نے، دیکھو میرے مہمان ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، اگر تم لوگوں نے کچھ بھی ان کے ساتھ کیا تو ہماری بے عزتی ہے، اس لیے ہماری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، ان کے ساتھ تم اپنی خواہشات نفسانی پوری کرو، لیکن یہ غلط ہے، ہماری بے عزتی کا مسئلہ ہے، یہاں تک کہ ہم اپنی بیٹیوں کو نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہا، یا پھر کہا کہ قوم کی بیٹی، چونکہ ایک نبی قوم کے باپ ہوا کرتے ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اپنے قوم کی بیٹیوں کی طرف سے کہا کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح کرو، تم ان کے ساتھ نکاح کرو، نکاح کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرو، یہ جو گندے کام کرتے ہو یہ بہت ہی زیادہ گندا ہے۔ اطہر لکم، یہ نکاح کر کے تم رکھو، یہ پاکیزگی ہے۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس گندے کام پر اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزون فی ضیفی، اور میرے مہمان کے بارے میں مجھے ذلیل مت کرو، مجھے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے جس بات کو سمجھے؟ بہت نصیحت کی، بہت زیادہ منت و سماجت کی لوط علیہ السلام نے کہ میرے مہمان ہیں، ایسا مت کیجیے، میری بے عزتی ہے، یہاں تک کہ اپنی بیٹیاں ہم تمہارے ساتھ نکاح کر دیں گے، یا کہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ہم بولو کس سے کون نکاح کرو گے، وہ ہم نکاح کرا دیں گے، مگر اس طرح کا کام مت کرو۔
تم میں سے کوئی بات تو سمجھے؟ قالو، ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں نے کہا، ان بدماشوں نے ڈھٹائی کے ساتھ کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تمہیں پتا ہے ہمیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، مطلب ہماری کوئی دلچسپی اور تمہاری بیٹیوں سے نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہم کیا چاہتے ہیں تم کو پتا ہے، یعنی ہم ان لڑکوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ پیش کیا اور نبی کی ایک بات نہیں سنی، ایک بات نہیں مانی۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کہا کاش آج میری طاقت ہوتی تم لوگوں پر، مطلب ہمارے پیچھے ایک ڈھیر سارے افراد ہوتے، ہماری مضبوط طاقت ہوتی تو ہم تمہارے مقابلہ کرتے، لیکن ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت بھی نہیں کہ تمہیں ہم زبردستی سے روکیں یا تمہیں ہم زبردستی یہیں پر سزا دے دیں، ہماری طاقت نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کاش کہ ہمارے پاس، قال لو ان لی بکم قوۃ، کاش کہ تمہارے مقابلے کے لیے میرے پاس طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا سخت یا زبردست کوئی زبردست آدمی میرے ساتھ ہوتا تو آج تو ہم تمہیں دکھاتے، لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ قالوا یا لوط، یہ سب ہو رہا تھا، یہ تکرار بحث مباحثہ، لوگ نہیں مان رہے تھے، لوط علیہ السلام سمجھا رہے تھے، بہت منت و سماجت کی۔ قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد، پھر آگے جو فرشتے بات کرتے ہیں انشاءاللہ کل پیش کریں گے۔ یہاں رک کر ایک بات سوچیے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، کھانا پیش کر دیا، کھانا نہیں کھائے، لاسٹ میں کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، علم غیب نبی کو نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، وہ پریشان ہیں کہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بے عزتی کریں گے۔ پہلے سے اگر معلوم ہوتا کہ فرشتے ہیں تو دھمکا دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے آؤ ابھی پتہ چلے گا، لیکن معلوم نہیں۔ لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان کے ساتھ غلط حرکت کیا کریں گے، یہ تو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، یہ معلوم ہونا تھا، لیکن عالم الغیب نہیں تھے۔ کوئی نبی عالم الغیب نہیں، کسی بھی نبی کو علم غیب نہیں، سامنے ہیں دکھ رہے ہیں تو بھی پتہ نہیں ہے، انسان کی شکل میں ہیں، سامنے موجود ہیں، پھر بھی لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ جب سامنے رہ کر معلوم نہیں ہوگا کسی آدمی کو کہ کیا ہیں ان کے اصلی روپ کیا ہے، تو کیسے کوئی نبی عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی وضاحت کے ساتھ دلیل ہے کہ عالم الغیب علم غیب کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ بہرحال ایک مختصر سی بات کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، کل بتائیں گے۔ ان فرشتوں نے کہا اے لوط ان رسل ربک، ہم لوگ آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ فکر مت کیجیے، لن یصلوا الیک، یہ ہمارے ساتھ غلط حرکت کیا کریں گے، یہ تو پہنچ بھی نہیں پائیں گے ہم تک، اب تک یہ پہنچ بھی نہیں سکتے، اس لیے آپ فکر مت کیجیے۔ تب جا کر لوط علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اچھا یہ بات ہے۔ بہرحال آگے بات پوری آئے گی۔ علم غیب کسی نبی کو نہیں، کسی بھی بشر کو نہیں، کسی بھی انسان کو نہیں، کسی بھی جن کو نہیں ہوتا، کسی بھی شیطان کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، کسی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ شیطان اگر کچھ بتاتا ہے تو ان کو پہنچنے کی صلاحیت تھوڑی زیادہ ہے، فوراً پہنچ کر دیکھ کر آ جاتا ہے تو بتا دیتا ہے، ورنہ نہ کسی جن نہ کسی انسان کسی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، نبیوں کو نہیں تو کس کو ہو سکتا ہے؟ اور کون نبیوں سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں؟ تو کسی نبی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو بھی علم غیب نہیں تھا۔